کا خطاب کریں. ہم نے کہا نیو یارک کی بات ہے. ہم نے کہا فارغ ہیں، ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے، کہیں خطاب نہیں، تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ. تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں. انہوں نے کہا میں $1000 لیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا اس معاشرے کے اندر اگر بندہ کوئی محفل پہ یا جلسے پہ یا درس پہ یا بیان کروانے کے لیے کسی بھی عالم دین کو بلاتے ہیں تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے اپنے پیسے جتنی رقم ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اتنی ہم رقم لیں گے، اتنے ہم پیسے لیں گے. تو ناظرین آیا کہ یہ جو رقم 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ یہ ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے یہ؟ تو ناظرین ایسے ہی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اسی والا سے کمال کی گفتگو کی ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے، اب کچھ لوگ یہ میرے اوپر بھی باتیں کریں گے، ناظرین یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بات سنانے جا رہا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ ہے کہ یہ مسئلے کے اہل سنت کے اندر جو بڑے بڑے ہیں وہ پہلے فکس کرتے ہیں جی 20 لاکھ لینا، 15 لاکھ لینا پھر اسی آنا. ٹھیک ہے، یعنی وہ غصے میں جذباتی بات کریں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ معاذ اللہ دین کو بیچ رہے ہیں. لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے کہ بندہ اگر دور سے آیا ہے تو اس کو پتہ یعنی کوئی اتنا اس کا یعنی خرچہ وغیرہ بنتا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ کہ میں 20-20 25-25 لاکھ لوں گا تو وہ تو ہم ناظرین آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آگے ناظرین مل کے گفتگو. اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے. پھر دین کی تنخواہیں لیں گے امامت کی، پھر پیسے لیں گے. تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا. اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے، آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے؟ پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ دین کا علم نہیں دیا. اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی. جس کو اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ. کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم. میں انڈیا میں تھا، نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے. نامور عالم ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، بڑے بزرگوں کی ہستیوں کی اولاد، نامور عالم ہیں. ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانتا ہے. میں خانہ خدا میں یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی، بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس 2 لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں. اور بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی. 2 لاکھ انڈین روپیہ، پاکستانی 4 لاکھ وہ لیتے ہیں. جہاز کا ٹکٹ الگ، ہوٹل الگ، اور پھر آتے. بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، خود جنہوں نے پیسے دیے، جن سے مانگے گئے. پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ابھی میں امریکہ میں تھا، کراچی پاکستان سے نامور کے علماء جاتے ہیں. کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے، کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعے کا خطاب کریں. ہم نے کہا نیو یارک کی بات ہے. ہم نے کہا فارغ ہیں، ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے، کہیں خطاب نہیں، تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ. تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں. انہوں نے کہا میں $1000 لیتا خطاب جمعہ کا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फायदा इस अमल के साथ? पगड़े रखे हुए हैं तुम्हारे सरों पर, इमामे बांधे हुए हैं, गले में पट्टे डालते हो, अरबी जुब्बे पहनते हो, हुजूर की सुन्नत और दीन का नाम लेते हो, उलमा कहलाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें कि टके टके के साथ खुतबा जुमा बेचते हो, दीन की तकरीरें बेचते हो? फिर अगर तुम्हारा और हमारा मैं अब यूं कह, अगर हमारा अमल दीन के नाम लेने वालों का यह होगा तो फिर लोग तुम्हें बुलाएंगे या कंजरों को बुलाएंगे, गाने वालियों को बुलाएंगे? फर्क क्या रह गया? उसने गाना सुना के पहले पैसे रेट तय किए, तुमने काल अल्लाह व काल रसूल कुरान और सुन्नत सुनाना था, पहले रेट तय कर रहे हो बैठकर। क्या दीन रह गया? और ये वबा हमारे मसलक अहले सुन्नत में ज्यादा फैली है, दूसरे लोग भी लेते होंगे मगर इतने घटिया, इतना नीचे नहीं गिरे होंगे शायद। अपने पर्देदारी में लेते होंगे, अख्तरा हर कोई जिंदा है, हमारी तरह तो कोई नहीं करता कि नहीं लेना, और शराब और खिंजीर की तरह हराम कर देना, इस तरह जिंदा नहीं रहा जा सकता। लोग लेते हैं, लोग उनको इज्जत से दे देते हैं, जेब में डाल दिया, मांगते नहीं हैं, खिदमत कर दी, तकरीम ताजीम के साथ कर दी, तो कुछ लोग फिर कुछ रख रखाव और इज्जत रखते हैं। इधर तो मंगते बन गए हैं, रेट तय करते हैं। ये उलमा का इल्ला माशाअल्लाह ये आलम। और अब नात खानों की ये है कि 4-4 लाख, जितना बड़ा नात खान है पहले रेट मांगता है, और फिर नाते सुना के इश्क मुस्तफा की बात करते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। कौन सा इश्क मुस्तफा का? जिस रसूल की नात सुनाने के लिए तुम रात को 2 लाख 3 लाख 4 लाख का रेट लो। यह खबर होगी मरने के बाद, जब चेहरा आका का सामने होगा, वो कहेंगे बदबख्त मेरी नात पर पैसे मांगता था, लोगों से रेट बनाता था। इस इश्क मुस्तफा की तलकीन हो रही है इस मसलक में। बोलिए आपके तजर्बे हैं या नहीं? यहां ईमान से कहिए, हैं कि नहीं? जब बुलाते हैं तो रेट तय करते हैं कि नहीं नातों के? हाथ खड़ा करके बताएं, ईमानदारी से गवाही दें, गवाही दें ऊंची हाथ से, जिनका ताल्लुक मसाजिद से है, इंतजामिया से है। रेट मांगते हैं, नातों के मांगते हैं, कुरान की किरात के रेट मांगते हैं, तकरीर इल्म दीन की बयान के रेट मांगते हैं। क्या आका ने यही तलकीन की थी उम्मत को? यही सबक सिखाया था? सहाबा कराम का तर्ज अमल यह था? इमाम हसन बसरी ऐसे थे? इमाम आजम अबू हनीफा इस तरह दिल पढ़ाते थे, रेट बनाते थे? इमाम मालिक का यह तर्ज अमल था? इमाम शाफी का, इमाम अहमद बिन हंबल का, दाऊद ताई का, हसन बसरी का, हजरत आमश का, सुफियान सौरी का, जुनैद बगदादी का, सरकार गौसुल आजम का, ख्वाजा गरीब नवाज का, दाता गंजबख्श अली हुजवेरी का। अरे जिन्होंने दुनिया में दीन फैलाया, वो रेट बनाते थे, लोगों से पैसे मांगते थे। खुदा के लिए दीन को बेचना छोड़ जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, रब्बुल आलमीन का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो यकीन मानिए हम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते जब तक हम इनको मजबूती से थामेंगे। बल्कि एक हदीस और है, गालबन ये सिलसिला सहिह की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नंबर पर दी हुई हदीस है, कुरान और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास छोड़ कर गए हैं। दूसरी ये हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आपके पास रब्बुल आलमीन का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे अपने अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। नाज़रीन, जो बंदा अल्लाह के साथ नाता जोड़ लेता है, रब के साथ, ऐसे समझ ले पंजाबी जुबान के अंदर तार जोड़ लेता है, रब के साथ नाता जोड़ लेता है, रब के साथ ताल्लुक जोड़ लेता है, अल्लाह पाक उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देते। और जैसा कि नाज़रीन मैं सुन रहा था एक वीडियो के अंदर, किसी बंदे ने मौलवी साहब से कह दिया कि अगर हम ना कमाएं तो आप कहाँ से खाएं। यानी कि डॉक्टर तारुल काजी हाफिज़हुल्लाह ने कि आपने गुफ्तगू तो सुनी कि इतने से पैसे फिक्स करके क्यों आते हैं। खैर वो बंदे की मैं बात सुना रहा हूँ, वो उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा। कहने लगा कि देखें, अल्लाह के वली इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, उनके पास वो खाना खा रहे हैं, एक कौवा आया, उसने रोटी उठाई तो लेकर उड़ गया। अक्सर कौवे होते हैं वो सामने बैठकर खाते हैं, तार पे सामने बैठ खाते हैं, हमने
کہ آپ سے روٹی چھینی ہے۔ تو خیر وہ کوا نہ بیٹھا، اللہ کے ولی ابراہیم ادم رحمۃ اللہ بھی اس کے پیچھے پہ چل پڑے کہ کوا جاتا کدھر کو ہے۔ خیر جیسے ہی وہ گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک جنگل کے اندر آدمی لیٹا ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ اب کوا توڑ توڑ کر وہ روٹی اس بندے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو ناظرین اگر اللہ انتظام کرے تو ایسے کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، آج ہم بندہ پریشان کیوں ہے؟ ہر بندہ گھروں کے اندر کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے دور ہو گیا، میرے قرآن سے دور ہو گیا، اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو ناظرین اگر اتنے پیسے فکس کر کے آنا ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اور پھر قرآن اور حدیث سنانا اور کام پیسے فکس کر کے آنا۔ باقی ناظرین میں طالب علم ہوں، میں یہاں پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔